بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں 20ویں سپارے کی تلاوت کی ہے، جس میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے۔ سورہ نمل کا جو بقیہ حصہ جو آج پڑھا گیا ہے، اس میں بالکل ابتدائی آیات بلکہ پورا جو رکوع ہے، امن خلق السماوات والارض امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اس میں اللہ جل شانہ اپنی خالقیت کے اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اللہ کے علاوہ اور کون الہ مع اللہ، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، اللہ کی ذات ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اللہ کی ذات ہے زمین سے اناج غلہ اگاتا ہے، امن جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو اتنے عجیب طریقے سے بنایا ہے کہ تمہاری رہائش یہاں ممکن ہو سکے، یہاں پہ تم رہ سکو، نہ اتنا نرم ہے کہ تم اندر دھس سکو، نہ اتنا سخت ہے کہ تم اس کے اوپر رہ نہ سکو۔ تو امن جعل الارض قرارا، اللہ نے یہ بنایا ہے، تو اللہ کے علاوہ اور کوئی اور الہ ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب بندہ کوئی پریشان حال مجبور اللہ کی طرف آواز اٹھاتا ہے تو اللہ ہی اس کو جواب دیتے ہیں، اللہ ہی اس کی حاجات پوری کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس کی سارے جو اس کے ساتھ تکالیف ہیں، پریشانی ہیں، مصیبتیں، اللہ وہ ساری دور کر دیتے ہیں۔ تو پھر الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، زمین اور آپ کی خشکی اور تری کے اندر جو راستے ہیں، اس کی رہنمائی اللہ تمہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے علاوہ اور کون سا الہ ہے جس کی طرف تم دوڑے جا رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف۔ اسی سورہ نمل کے اندر ایک آخر میں آیت آتی ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب قرب قیامت ہوگی تو اللہ جل شانہ ایک جانور ایسا پیدا کریں گے کہ جو لوگوں سے بات کرے گا، تو وہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانی تو ہو چکی ہیں، تھوڑی نشانی رہتی ہیں۔ سورہ قصص، سورہ قصص یہ وہ صورت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے لے کر تقریباً موت تک ان کے جو بڑے بڑے حالات اور واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اس کو انتہائی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ ان کے جو حالات اور واقعات یہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں ملتے ہیں۔ صرف 2 پارے ایسے ہیں جس میں ان کا ذکر نہیں ہے، باقی 28 پاروں میں ان کا ذکر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حالات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ان کی پیدائش ایسی ہوئی ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، ان کی ماں، یہاں پہ ابھی یہ بالکل سورہ قصص میں صاف طور پر یہ واقعہ سارا لکھا ہوا ہے کہ ان کی ماں نے صندوق میں ڈال کے ان کو دریا میں بہا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا۔ پھر ان کی بہنوں کو کہا کہ اس کی چلتے جاؤ، دیکھتے جاؤ صندوق کہاں جا رہا ہے، اور صندوق جا کر فرعون کے محل میں چلا گیا۔ پھر فرعون کی بیوی نے اس کو اٹھایا، پالا، فرعون کی گھر میں اس محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ وہ باہر بچوں کو قتل کر رہا ہے اور جو بظاہر یعنی دشمن ہے وہ اس کے گھر میں پل رہا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں تو وہاں ان کے ایک مکے سے وہ فرعونی کا قتل ہوتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے خوف سے وہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ میں تشریف فرما تھے تو مشرکین نے بہت تنگ کیا، تو آخر کار وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور سورہ قصص کے آخر میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس طرح یعنی ہم نے آپ کو قرآن پاک نازل کیا ہے، اس طرح ہم آپ کو آپ کی پیدائش کی جو جگہ ہے وہ دوبارہ واپس لے کے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے تھے، وہاں 10 سال تقریباً رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں، اور ان کی بکری چرائی ہیں، انہوں نے اپنی ایک بیٹی نکاح کر کے ان کو دی۔ واپس آ رہے ہیں کوئی طور میں ان کو پیغمبری ملی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واپس جو جگہ تھی ان کی پیدائش والی وہاں پر
واپس آئے اور وہاں پر ان کو بادشاہت حکومت دی ہے، وہاں پہ فرعون کو غرق کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے واپس مکہ آئے اور اللہ جل شانہ نے مدینہ مکہ پہ ان کو غلبہ دی ہے، اور وہ جو ان کے دشمن تھے وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ تو یہ حالات سارے بہت تفصیل سے ذکر ہیں۔ اس میں قارون کا بھی ذکر ہے کہ قارون یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ جل شانہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے تھے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ایک طاقتور لوگوں کی جماعت ان کی جو چابیاں تھیں وہ اٹھانے سے عاجز آ جایا کرتی تھی، یعنی کہ چابیاں اتنی ان کی بھاری ہوتی تھی تو خزانے کتنے ہوں گے اس کے، اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو پھر جو قوم کے دو طبقے تھے، ایک تو جس کو قارون کو دیکھ کر افسوس کی کرتا تھا کاش کہ جو قارون کو جو کچھ ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے، اور ایک وہ طبقہ تھا جو اس سے عبرت حاصل کرتا تھا، جس طرح وہ قارون کا واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب بات نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں سمیت زمین میں فخسفنا بہ وبدار الارض ما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، پھر کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ آگے سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کی جو ابتدائی آیات ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان والے ایمان لانے کے بعد اگر بےغم ہو گئے، اس بات پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم ایمان لے آئے ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد ان کی آزمائش ہوگی۔ جو بھی ایمان لایا، خواہ وہ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ لائے یا جو اب آج کے دور میں ہم لائے ہیں، یہ ہمارے بعد قیامت تک جو بندہ بھی صاحب ایمان ہوگا اس کی آزمائش ہوگی۔ ہر بندے کی آزمائش اپنے طریقے سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہر بندے کو، یہ نہیں کہ پورے جو قوم ہے یا پوری سب مسلمانوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جا رہا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ ہر بندے کی اپنی آزمائش ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہر بندے کی آزمائش جو ہے وہ زندگی میں ایک بار ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ کتنی بار آزمایا جاتا ہے اور اس کے اوپر رزلٹ مرتب ہوتا رہتا ہے۔ جب انسان کی یہ آنکھ بند ہوگی تو وہ نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ سورہ عنکبوت جو نام سے موسوم ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ آج کی جو آیت آخری پڑھی گئی ہے مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا فإن أوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے کمزور جو گھر ہے وہ عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، تھوڑی سی ہوا تیز چلے پھونک مارو اس کو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال تشبیہ دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر لوگوں کو پکارتے اپنی حاجات میں، ضروریات میں، اور معبود اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق گھڑ لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال تو عنکبوت جیسی ہے کہ عنکبوت یہ مکڑی جو ہے اتنے مضبوط چھت کے نیچے اپنا کمزور سا گھر بنا دیتی ہے، اس کو اس چھت کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ یہ چھت مجھے گرمی، بارش، سردی، ہوا اس چیز سے بچائے گا، بلکہ اپنے ہلکا سا جارہ ایک اور بنا لیتی ہے۔ تو اسی طرح جو مشرک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اس بڑی مضبوط چھت کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گرمی، سردی، مشکل ان چیزوں سے دور کریں گے، بلکہ کمزور سے اپنے جو ہے وہ معبود اپنے لیے گھڑ لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو بچا دیں گی، حالانکہ ہلکی سی ہوا چلے، کوئی مشکل آ جائے تو وہ معبود جو یہ چیزیں جن کو اپنے سامنے گھڑ رہے ہیں وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو سبق ہے، آج جو تلاوت ہوئی ہے اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ جاوید صاحب نے بھی تذکرہ کی ہے کہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج یوم بدر ہے، تو اس حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ تو یوم بدر کے متعلق تو آپ کے سامنے حضرات کے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو قرآن پاک میں کئی مقام پہ ذکر کی ہے، اور ایک تو چوتھے سپارے میں ذکر کی ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ آپ لوگ جب کمزور تھے تو اللہ جل شانہ نے بدر کے اندر آپ کی مدد کی، ایک چوتھے سپارے میں بھی آتا ہے، اور پھر جا کر سورہ انفال میں ان 9ویں سپارے میں اللہ جل شانہ نے غزوہ بدر کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ کافروں کی اور مسلمانوں کی پہلی وہ لڑائی تھی۔ اس میں اللہ جل شانہ خود چاہتے تھے کہ کافر اور مسلمان آپس میں لڑیں تاکہ اللہ جل شانہ حق کو ظاہر کرے، اور یہ وہ لڑائی تھی کہ صحابہ بغیر تیاری کے نکلے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک قافلہ ہے اس کو روکنے جانا ہے، اور آگے جا کے جو قافلے کی اس کے جب کافروں کو پتہ چلا مکہ میں کہ ہمارے قافلے کو لوٹا جا رہا ہے، ابو سفیان کا وہ قافلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے،
تو ان کا قافلہ لوٹے جا رہا ہے، وہ مکمل تیاری سے لڑائی کر لی آئے تھے، ان کو اس بات پہ خفگی بھی تھی کہ یہ ہم سے چھپ کے چلے گئے مدینے میں اور وہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے پورے غصے کے ساتھ پوری قوت پوری پاور لے کر آئے تھے، اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے بار، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب آگے دو طبقے، آپ نے قافلے کی طرف جانا یا ادھر لڑائی کے میدان میں۔ ان کی نیت تھی، جس طرح کا سورہ انفال میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کا ارادہ تھا کہ قافلے کی طرف جائے، ظاہر بات ہے وہاں پہ اتنا سیکورٹی نہیں ہوگی اتنا، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ مشورہ ہوا کہ بھئی اب لڑنا ہے کفار کے ساتھ۔ اور پھر غزوہ بدر کے اس میدان میں جب اللہ کے نبی پہنچے، صحابہ پہنچے، تو اس وقت پھر رات کو بارش ہوئی، اور صبح سحری کے وقت جس طرح صبح سحری کرتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی نے دعا کی، اور دعا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دعا روتے ہوئے دعا کی، بہت لمبی دعا کی ہے، اور حدیث کے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور کہ اللہ جل شانہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ یہ میری چھوٹی سی جماعت ہے، میری محنت ہے، برسوں کی محنت ہے، اگر آج یہ ماری گئی، یعنی یہ ختم ہو گئی، یہ لوگ 313 افراد موجود ہیں، تو اس کے بعد روئے زمین پہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر اس وقت روایت میں آتا ہے کہ بار بار آپ کی دعا کی وجہ سے کندھ مبارک سے چادر گر جاتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے، اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کون سا کافر کہاں مارا جائے گا، اور اس وقت اللہ جل شانہ نے 1000 فرشتوں کو اتارا جو باقاعدہ یہاں پہ لڑے، اور پیچھے سے کافروں نے افواہ اڑائی تھی کہ ہم لوگ 1000 تو موجود ہیں اور 3000 کا لشکر ہمارا پیچھے اور آ رہا ہے، گویا کہ اس افواہ کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے قدم اکھاڑنا چاہتے تھے کہ افواہ، تو ادھر سے اللہ جل شانہ نے یہ بھی ان کو یہ کہا 1000 تو تمہارے ساتھ مقابلے میں لڑ رہا ہے، ہم نے اتار دی ہے، اور 3000 فرشتوں کا لشکر پیچھے موجود ہے، آنے دو ذرا، اگر وہ کافر آتے ادھر تمہارے پاس ہی موجود ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے آیت میں کہ شیطان نے ان کافروں کو بھی رات کو سکھایا، تدبیریں بتائیں کہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس طرح لڑنا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ اور جب لڑائی کے میدان میں شیطان نے دیکھا کہ فرشتے سامنے اتر رہے ہیں، تو اس وقت فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ شیطان پیٹ پیچھ کے بھاگا، تو ان کو کافروں نے پکارا کہ پکڑو کدھر جا رہے ہو آپ، کل رات کو تو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور ابھی جا رہے ہو آپ۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور وہاں سے بھاگ گئے میدان چھوڑ کے۔ تو یہی چیز ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور آخر میں پھر شیطان بری ذمہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ 13ویں سپارے میں وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کل قیامت میں جہنم میں شیطان سب کو اکٹھا کر کے یہی کہے گا کہ ایک اللہ کا وعدہ تھا اور ایک میرا وعدہ تھا، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل برحق تھا اور میرا وعدہ غلط تھا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میرا آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، میں نے صرف رہنمائی کی اور آپ اس پر چلتے گئے، تو آج اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔